بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ مزے تو دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک میٹھا اور ایک کڑوا۔ اب اللہ پاک نے جو فرمایا کہ موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی اگر برے اعمال کیے ہوں گے تو موت کڑوی ہوگی، اور اچھے اعمال کیے ہوں گے تو الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو پھر ایک پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملاتا ہے۔ اس دنیا کے اندر یہ موضوع اصل میں نے اس لیے چھیڑا، ہمارے محسن، ہمارے بڑے، جن کو ہم بڑے حاجی جی کہتے ہیں، مانوین صاحب دامت برکاتہم کے تایا ابا، تو ان کی 10 دن پہلے یعنی پچھلے مہینے میں بڑی امی کا انتقال ہوا، بڑے حاجی جی جو گھر میں تھی ان کا انتقال ہوا، تو ہم نے سوچا کہ آج موت کو یاد کر کے ہم ان کی تعزیت کا سامان بھی کر لیں اور اپنے لیے اس کو یاد بھی کر لیں۔ اور موت کی یاد یہ بہترین نصیحت ہے دوستو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کفا بالموت واعظہ، کفا بالموت واعظہ، موت نصیحت کے لیے کافی ہے، موت نصیحت کے لیے کافی۔ اس کائنات کے اندر بڑے بڑے عقلمند آئے، فرعون جیسا شخص انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا بڑا رب ہوں جی، لیکن اس کو بھی موت سے ڈر لگتا تھا۔ جس نے اپنے کو رب کہنے کا دعویٰ کیا، اپنے کو اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، وہ بھی موت سے ڈرتا تھا۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، آج تک اس کے بارے میں کوئی اختلاف کرنے والا مائی کلال پیدا نہیں ہوا۔ اللہ کے انکار کرنے والے تو پیدا ہوئے، لیکن موت کا انکار کرنے والا آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ اس آسمان کی چھت کے نیچے دو طرح کے لوگ اس وقت، دو ذہنیت کے افراد جی رہے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو موت کا تذکرہ کرنا بھی پسند نہیں کرتے، اور ایک وہ ہیں جو موت کو یاد کر کے اللہ کی محبت کا جو ہے دل کے اندر دم بھرنا اور آخرت کے لیے تیاری کرنا، یہ ان کے لیے ایک بہترین وظیفہ ہوتا ہے۔ تو موت اللہ تعالیٰ سے ملنے کا ایک ذریعہ ہے، موت اللہ تعالیٰ سے ملنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس سے ڈرنا کیسے؟ واسطہ سب کو پڑھنا ہے تو پھر تیاری کیوں نہ کرے؟ جب ہر بندے کو موت سے سابقہ پڑھنے والا ہے تو پھر اس کی تیاری کیوں نہ کرے؟ تجربے کی بات ہے دوستو، اگر کسی جگہ سفر کرنا ہو، کسی علاقے کا سفر کرنا ہو اور چند لوگ ساتھی جانے والے ہوں، ٹھیک، اور تیاری پہلے سے ہو تو سفر کا لطف آ جاتا ہے، اور اگر تیاری پہلے سے نہ ہو اور اچانک ایک دم سے اطلاع ملے تو پھر مت پوچھو کہ کیا حال گزرتا ہے۔ ابھی پچھلے 22 تاریخ کی بات ہے، حیدرآباد کا ایک ٹور ہے، ایڈونچر ٹور، اس کے ذمہ دار ہیں بھائی عبدالرشید صاحب۔ ہمارے کچھ محبت رکھنے والے علماء افراد نے ایک ترتیب بنائی کہ حضرت ایک سفر کرتے ہیں فلسطین کا، بیت المقدس میں نماز پڑھیں گے، اردن کے اندر کچھ صحابہ کرام کی قبریں ہیں، وہاں حاضری دیں گے، اور کچھ یادگاریں ہیں صحابہ صحابیات کی، وہاں پہنچیں گے، اور اسرائیل فلسطین ہوتے ہوئے اور مصر ہوتے ہوئے ازہر یونیورسٹی کو دیکھتے ہوئے وہاں بھی بہت سی یادگاریں ہیں، کوہ طور ہے، یہ سب کی زیارت کر کے پھر واپس لوٹ آئیں گے۔ یہ 10 دن کا ٹور ہے، تو آپ ہمیں ٹائم دیں۔ میں نے اپنا شیڈول سامنے رکھا،
میں نے بتایا 17 تاریخ سے اور یہاں تک 10 دن آپ گن لیں. پھر میرا حیدرآباد درمیان مہینے میں جانا ہوا تو کہا حضرت اسرائیل کا ویزا جو ہے اس میں ملنے میں اپروول میں دیر ہو رہی ہے، تو آپ 17 تاریخ سے کچھ آگے بتائیں. میں نے کہا 22 کو چلے جائیں گے، لیکن مجھے یہ جانی کی مجلس کو اٹینڈ کرنا ہے. اس طرح سے ترتیب دیں. چنانچہ 22 تاریخ کو ہم لوگ نکلے اور آج الحمدللہ میں پہنچا. آج یہاں گجرات سے نہیں آیا، آج مصر سے واپس لوٹا ہوں. یعنی اسی سفر کا ایک حصہ ہے میرا یہ سفر بھی. ابھی تک میں اپنے بچوں کے پاس نہیں پہنچا. اور اس مجلس میں اور آپ لوگوں سے کہ محبت کے عالم ہے کہ آج میں چاہتا تو آج عمرے پر ہوتا، اس لیے کہ سعودی ایئرلائنس کے میرے پاس ٹکٹ تھا اور انہوں نے یہ ضابطہ بنایا 15 دن پہلے ہی ہے کہ جس کے پاس سعودی ایئرلائنس کا ٹکٹ ہو، جس کو جدہ آ کر جانا ہو آگے، تو وہ 4 دن کا ویزا فری دیتے ہیں تاکہ عمرہ کر کے پھر یہاں سے جائیں. تو میرے لیے بہت اچھا چانس تھا، ایک ہی ٹکٹ میں بغیر کسی خرچ کے میرا عمرہ ہو رہا تھا. لیکن چونکہ یہ مجلس بھی بہت اہم تھی، آپ حضرات دور دراز سے چل کر آج کے دن کو ذہن میں رکھ کر ہر انگریزی مہینے کی جو ہے جمعرات، پہلا جمعرات جمعہ آپ لوگ شریک ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس عاجز نے یہ قربانی دی. اللہ اسے قبول فرمائے. خیر، ہوا یہ کہ ہم لوگوں کا گروپ تیار ہوا، اس میں بہت سی خواتین بھی تھی اور مرد حضرات بھی تھے. تو تقریباً 25-30 افراد کا قافلہ تھا. اور 22 تاریخ کو 21 تاریخ کو مغرب کی نماز کے بعد اسرائیل سے خبر آئی کہ ویزا اپروول مل گئی. 21 اور 22 تاریخ کی صبح کو 12 بجے فلائٹ ہے. تو چنانچہ سب سے پہلے اطلاع مجھے دی ٹور والے نے. اب مجھے یہ بتایا کہ حضرت ہم 2-3 دن پہلے آپ کو بتائیں گے. میں نے کہا بھائی تم 2-3 دن پہلے بتاؤ گے تو 22 تاریخ تو پرسوں آ رہی ہے. اب میں آج چلوں گا، آج میں پہنچوں گا جی، اور پھر چاہے آپ کل چلیں چاہے پرسوں چلیں. تو کہا حضرت ابھی تک اپروول نہیں ملی. میں نے کہا ملے نہ ملے 22 تاریخ کو جب چلنا ہے تو میں یہ تصور کے ساتھ تیاری کر کے نکلتا ہوں، اس لیے کہ اگر آپ نے رات کو کہا کہ صبح کو چلنا ہے تو سورت سے حیدرآباد کی پھر فلائٹ تو نہیں ملے گی نا مجھے. چنانچہ میں نے اپنی پوری تیاری کر کے پہنچ گیا. اللہ کی شان، حیدرآباد سے تقریباً 800-900 کلومیٹر دور، یہ 400-500 کلومیٹر دور کے بھی افراد تھے. جب ان کو 6 بجے کہا تو بکھر گئے. کبھی آپ نے اطلاع دی تھی کہ 3 دن پہلے کہیں گے، اب آپ جو ہے 6 گھنٹے پہلے کہہ رہے، 12 گھنٹے پہلے کہہ رہے، تو یہ کیسے ہم تیاری کریں گے؟ انہوں نے کہا دیکھو جی، میری طرف اشارہ کر کے انہوں نے کہا حضرت اسی تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جانا ہے تو پہلے سے جا کے بیٹھ جائیں. وہ آ چکے ہیں، آپ لوگ بھی اگر وہاں سے نکلیں گے تو صبح انشاءاللہ پہنچ جائیں گے آپ. بہرحال 3-4 ساتھی شریک نہیں ہو سکے باوجود اس کے کہ ان کا ویزا آ چکا تھا. یہ مثال دے کر مجھے بتانا کیا تھا کہ جس آدمی کی سفر کی تیاری پوری ہوتی ہے، کپڑے پریس کیے ہوئے ہوں، دوائی استعمال کرتا ہو تو دوائی بھی پوری مقدار میں ہو جی، پیسے بھی اپنی پوری مقدار میں ہو، ٹکٹ کنفرم ہو، سیٹ کنفرم ہو، اس بندے کا سفر انجوائے کرتے کرتے مزے کرتے گزرتا ہے. اور جس کی تیاری نہ ہو تو وہ ہڑبڑا جاتا ہے. بھائی پیمنٹ نہیں آیا، بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، بھائی میرے تو کپڑے بھی دھلے ہوئے نہیں ہیں، بھائی میرے یہاں تو درزی کے یہاں سے کپڑے تک ابھی تک نہیں آئے، آپ کو مجھے پہلے بتانا. نتیجہ ہوا کہ جس آدمی کی سفر کی تیاری نہیں ہوتی اور اس کو سفر پہ جانا پڑ جائے تو اس کے لیے عذاب علیم سے کم نہیں ہوتا. اور جس کی تیاری ہوتی ہے وہ مزے کے ساتھ سفر کرتا ہے. ٹھیک اسی طرح دوستو، سفر آخرت یہ بھی ایک سفر ہے. دنیا سے منتقل ہونا، انتقال جو ہے نا، انتقال، یہ منتقل ہونے سے انتقال منتقل ایک ہی چیز ہے. ٹھیک، تو یہ انتقال جو ہے گویا بندہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے. اور ایک بات اور سمجھ لیں، مومن کی زندگی میں انتقال لگا ہوا ہے. جب یہ ماں باپ کی پشت میں ہوتا ہے وہاں سے اس کا انتقال ہوتا ہے اور یہ ماں کے رحم میں آتا ہے. باپ کا رحم، باپ کی پشت انتہائی تنگ و تاریک اور ماں کا رحم اس کے مقابلے میں بہت بڑا. تو مومن کے لیے انتقال ترقی کا باعث ہے. پھر ماں کے رحم میں 9 مہینہ رہ کر وہاں سے اس کا انتقال ہوتا ہے عالم دنیا کی طرف. تو دنیا ماں کے رحم کے مقابلے میں بہت وسیع، یہاں تک کہ اتنی وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مومن بندے کے کان میں، دائیں کان اور بائیں کان میں
اذان اور تکبیر کہلوا کے بتایا کہ یہ بہت بڑی دنیا میں تم آتے گئے ہو، لیکن اس کو بڑا مت سمجھنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہاں جس گھر کے اندر تم پیدا ہوئے اس کی چھت بڑی نظر آئے گی، اور اس چھت کے باہر جب نکلو گے تو اس کا آنگن بڑا نظر آئے گا، اور جب اس کے باہر نکلو گے تو آسمان کی چھت بڑی نظر آئے گی، چمکتا دمکتا سورج بڑا نظر آئے گا، دامن میں پہاڑ دریا درخت بڑے نظر آئیں گے، آنگن میں بندھے ہوئے ہاتھی گھوڑے بیل بکریاں بڑی نظر آئیں گی۔ خبردار یہ میرے بندے، تو دنیا میں آ تو گیا ہے میرے حکم سے، اور یہاں تجھے بڑی بڑی چیزوں سے سابقہ پڑ رہا ہے، اور جب تو اور بڑا ہوگا تو تیرے یار دوست تجھے دھمکائیں گے، اور کچھ گنڈے لوگ تجھے بہکائیں گے اور دھمکائیں گے، وہ بڑے نظر آئیں گے، اور کئی مرتبہ تیری حکومت ظالم ہوگی اور وقت کا ظالم حاکم تجھے ڈرائے گا دھمکائے گا۔ خبردار یہ سب چیزیں بڑی نہیں ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو ماں کے رحم سے منتقل ہوتا ہے دنیا کی طرف، اور دنیا بہت بڑی چیز ہے، لیکن اس دنیا میں اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ سبق دیا کہ دنیا بڑی نہیں ہے، دنیا کی طاقتیں بڑی نہیں ہیں، یہاں کے حاکم اور حکام بڑے نہیں ہیں، یہاں کی فوج و طاقت اور سائنس بڑا نہیں ہے، یہاں کی مملکتیں بڑی نہیں ہیں، اللہ بڑا ہے۔ پھر جب ایک وقت گزار لیتا ہے یہاں سے انتقال ہوتا ہے، یہاں سے منتقل ہوتا ہے جی عالم برزخ کی طرف، یعنی قبر کی طرف۔ تو قبر تو ایک بظاہر گڑھا ہے، لیکن حقیقت میں قبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایک دوسرے عالم میں بھیجتے ہیں جس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ وہ عالم دنیا کے مقابلے میں بہت بڑا، اور عالم برزخ پر جب قیامت آئے گی، عالم برزخ سے اللہ پاک منتقل فرمائیں گے جی عالم جنت کی طرف، جو جنت جو سب سے آخری جنتی یعنی سب سے آخری جہنمی، جہنم میں سزا بھگتنے کے بعد جو جنت کا حقدار بنے گا وہ دنیا سے 7 گنا بڑی جنت پائے گا، 7 گنا بڑی جنت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ جو انتقال ہے نا، انتقال منتقل ہونا، یہ حقیقت میں مومن کی ترقی کے لیے رکھا ہوا ہے۔ کفار و مشرکین کے یہاں آواگون ہیں، ان کے عقیدے لچر ہیں، اور سوچتے ہیں آدمی جب مرتا ہے تو وہ کسی اور دوسری جون میں پیدا ہوتا ہے، دوسرے انداز میں پیدا ہوتا ہے، اچھے کرم کیے ہوں گے، اچھے اعمال کیے ہوں گے تو وہ گائے بن جاتا ہے، بھیڑ بکری بنتا ہے، برے کام کیے ہوں گے تو سانپ اور بچھو بن جاتا ہے۔ یہ ان کے عقیدے ہیں، یہ ان کے عقیدے۔ اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ پاک نے اپنے فضل سے پیدا فرمایا، اور پھر اللہ پاک اپنے حکم سے اس کی موت دیتے ہیں، اور پھر اس قبر سے دوبارہ اللہ پاک اٹھائیں گے، اور پھر جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے جی، جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ لہذا کافر اپنی میتوں پر ٹوٹ کے پھوٹ کے روتا ہے، اور مومن بندے کا مزاج یہ ہے کہ وہ روئے، صدمہ ہوتا ہے، جدائی پر احساس ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری مثال دی، ارے بھائی دنیا سے جانے والوں پر بہت مت رو، بہت مت رو، اس لیے کہ وہ تو دنیا کے قید خانے سے چھوٹ کے جنت کی طرف چلا گیا۔ بھائی اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ہزاروں مرتبہ اللہ سے پناہ مانگتے ہم سب کے سب اگر جیل میں ہوں، ٹھیک، اور ہم میں سے کوئی ساتھی چھوٹ جائے تو دوسرے ساتھی تو اس کی جدائی پر روئیں گے نا، یار اچھا خاصا ساتھی چلا گیا، لیکن جانے والے سے پوچھو منہ چڑھا کے جائے گا کہ میں تو چلا، تم بھگتتے رہو جی۔ بالکل ایسے ہی معاملہ ہوتا ہے، جو انتقال کر کے دنیا سے جاتا ہے وہ بڑے مزے میں رہتا ہے، دکھوں بھری دنیا کو چھوڑ کر سکھ بھری جنت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اچھا ایک بات، دوسری بات یہ کہ یہ دنیا ایک پلیٹ فارم کی طرح ہے، ریلوے اسٹیشن کا جو پلیٹ فارم ہوتا ہے، اور پلیٹ فارم پہ کوئی ہمیشہ ٹھہرنے کے لیے نہیں جاتا، اس کو آگے جانا ہے۔ کوئی پہلی ٹرین سے چلا جاتا ہے، کوئی دوسری سے، کوئی آخری سے، جاتے سب ہیں، جاتے ہیں نا۔ ایسے ہی دنیا کے پلیٹ فارم پہ کوئی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، جانا سب کو ہے۔ اس لیے بھائی افسوس کس بات کی کرنا، پریشانی کس بات کی، بس تیاری کر کے رکھیں، کریں گے نا تیاری دوستوں۔ اس کی تیاریوں میں یہ ہے، ایک تو اپنے ذمے کی نماز کو باقی نہ رکھے، اپنے ذمے کے حقوق کو باقی نہ رکھے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے، برائی نہ کرے، اچھائی کرے، گناہ نہ کرے، یہ اس کی تیاری ہے۔ دنیا میں ایک دو طرح کے طبقے ہیں، ایک وہ جو موت کو یاد کر کے زندگی گزارتے ہیں، یہ ہے مومنوں کا طبقہ، یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کا طبقہ جو موت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی تیاری کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔
اور اس سے بڑی عقل مندی کوئی، اس سے بڑا کوئی عقل مند نہیں ہو سکتا۔ اور کچھ بیوقوف وہ ہیں جو موت کا تذکرہ بھی سننا پسند نہیں کرتے، موت کی بات کرو تو کیا چپ رہو، شبھ شبھ بولو، کیا کہتے ہیں، شبھ شبھ بولو۔ موت کو اتنا منحوس سمجھتے ہیں، اس کا تذکرہ بھی سننا پسند نہیں کرتے۔ اگر اس محفل میں ڈاکٹر لوگ بیٹھے ہوں تو میں ان کے ساتھ بہت معذرت کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ یہی ڈاکٹر جو ایلوپیتھک کے ہیں، جن کے آباء و اجداد یورپ اور امریکہ سے چلے ہیں، یعنی اس تھیوری کا جو سلسلہ ہے وہ یورپ اور امریکہ سے ہے، انگریزی طریقہ علاج۔ چونکہ جیسا استاد ہوگا ویسے شاگرد، استاد جو سمجھائے گا شاگرد بھی وہی سمجھیں گے۔ تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ پیشنٹ کو ہوپ فل رکھو، مریض کو ہمیشہ پر امید رکھو، مایوسی کی بات مت کرو، اور موت کا تو تذکرہ مت کرو۔ اس لیے اگر کوئی مرنے والا بھی ہوگا نا تو کہتے ہیں بھائی اس کے پیرنٹس کون ہیں، ذمہ دار کون ہے، بلاؤ۔ بلاتے بھائی دیکھو ان میں کچھ نہیں رکھا، لے جاؤ، یہاں تو بل بنتا رہے گا، ہم صاف صاف آپ سے کہہ رہے ہیں ان کا پرہیز توڑو، لے جاؤ، یہ گھنٹے 2 گھنٹے کے مہمان ہیں۔ اب وہ رو دھو کے تھوڑے سے آنسو صاف کر کے جایا، رہے ابا تم تو بالکل ٹھیک ہو، تمہیں تو اپنی بہو کے، اپنے جو ہے پوتے کی بیوی کی ہاتھ کی روٹی کھانی ہے ابھی، ایسی ایسی امید دلائے گا۔ اور یہ پتہ نہیں ہے کہ 2 گھنٹے کے بعد باپ کا انتقال ہونے والا ہے، تو بیٹا کہے ابا فکر نہ کرو، تم نے پال پوس کے ہمیں پیروں پہ کھڑا کر دیا، بڑا کر دیا، جی ابا فکر نہ کرو جی، اور موت تو سب کو آنی ہے، آپ ایسا کرو کلمہ کا ورد کرو، کلمے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت دیں گے اور زندگی میں برکت دیں۔ اس کو تو چاہیے ایسی ایسی باتیں کرتا ہو، اللہ کی تو متوجہ کرتا۔ اور حال کیا ہے، لو پوتے کو دیکھو، ارے پوتے کو چھوڑ، بڈھا جانے والا ہے، اس کی آخرت کی تیاری کی فکر کر۔ اب وہ اس کو دکھانے میں لگتا، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسی غفلت میں اس کی موت آ جاتی ہے۔ وہ ابھی پوتوں اور پوتیوں کے سر پہ ہاتھ پھیرنے میں لگا رہتا ہے اور اسی وقت اس کی اجل آ جاتی ہے، اور کئی مطلب بغیر کلمہ پڑھے دنیا سے جاتا ہے۔ اور یہی دھین، یہی بڑا جو بیٹا جس کو ڈاکٹر نے اپنے کیبن میں بلایا تھا، یہی باپ کو بغیر کلمے کے دنیا سے جانے کا سبب بنتا ہے دنیا سے، کیونکہ اس نے غفلت کی بات کہی تھی ڈاکٹر نے کہ ان کو مت بتانا اور یہ اور وہ، اور اس نے اسی کی سنت پہ عمل کیا، شریعت کے پر عمل نہیں کیا کہ مرنے والے کے سامنے کلمی کا ورد کیا جائے، اس کے سامنے تلاوت کی جائے، یاسین شریف پڑھی جائے، جی کرنا کے کام تو یہ تھے۔ اور اس کو وہ جو اسی کھیل میں لگا لیا، اس کو دیکھ لو، اس کو دیکھ لو، لو اس کے سر پہ ہاتھ پھیرو، لو تمہاری بیٹا اس کے سر، جو تو کبھی بھی آئی اس کے سر پہ ہاتھ پھیرو۔ نتیجہ ہوتا ہے کہ اس کو دنیا کا انتہائی قیمتی وقت جو زندگی کا آگے سے گزر رہا ہے، جس میں وہ توبہ کر لے، سارے گناہوں پہ جھاڑو پھر جائے، جس پہ وہ کلمہ پڑھ لے، جی تو اللہ تعالیٰ بخشے ہوئے گنہگاروں میں شامل فرما دے، یہ سب کرنے کی اس کو توفیق نہیں ہوتی، اور وہ دنیا بھر کے ٹٹموں میں وقت گزار دیتا ہے، اور باپ بغیر کلمے پڑھے ہوئے دنیا سے جاتا ہے۔ اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ جس آدمی کے بارے میں ڈاکٹر نے بتایا ہو کہ ان کا آپریشن فیل ہو گیا ہے، یا ان کا کینسر پھٹ گیا ہے، یا بالکل لا علاج ہو گئے ہیں، کسی قسم کی کوئی دوائی کام نہیں کر رہی ہے، جس مریض کی حالت یہ ہو، اس کے سامنے سب کے سب بیٹھ کر تسبیح پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کو بلکہ یوں نہ کہیں کہ آپ کلمہ پڑھو، کیونکہ اس کو جو تکلیف ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں ارے تجھے کلمہ پڑھے، کلمے کی ایسی تیسی، نعوذ باللہ، اگر ایسا جملہ کہہ دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کفر پہ خاتمہ ہو اس کا۔ تو مریض جو تکلیف میں مبتلا ہے، اس کو یہ مت کہو تم کلمہ پڑھو، بلکہ اس کے سامنے دوسرے کلمہ پڑھیں، چھوٹے پڑھیں، بڑے پڑھیں، تاکہ اس کو احساس ہو یہ سب کے سب پڑھ رہے ہیں، مجھے بھی پڑھنا چاہیے، مجھے بھی پڑھنا چاہیے۔ یہ ہے تلقین مرنے والے کے سامنے کلمہ پڑھنے کی، یہ ہے تلقین۔ یا ان کی ہمت افزائی کریں، مثلا ابا بہت تکلیف ہو رہی ہے، دیکھو آپ کو جو تکلیف ہو رہی ہے واقعی یقیناً آپ جانتے ہیں آپ کو کیا تکلیف، ہمیں اس کا کیا پتہ، لیکن اللہ غفور الرحیم ہے، ابا اللہ کو یاد کر لو نا آپ، انشاءاللہ وہ ذات آپ کی تکلیف میں آسانی فرمائے گی۔ محبتوں کے ساتھ میٹھی میٹھی جملوں میں بات کہو تو انشاءاللہ وہ کلمہ پڑھے گا۔ ایسا نہ کہ تکلیف کو چھوڑو، ہائے ہائے چھوڑو، کلمہ پڑھو، تو وہ تو غصے میں آ کر جھلا کر کلمے کو گالی دے دے گا، نعوذ باللہ۔ اب بتائیے اس وقت اس کا کیا حال؟ تو یہ بھی حکمت ہے، دین کی طرف بلانا، دین کی دعوت دینا، یہ حکمتوں کا کام ہے، اور یہ کسی کی صحبت میں بیٹھ کر سیکھا جاتا ہے، کسی کی صحبت میں بیٹھ کے سیکھا جاتا ہے۔ تو مرنے والے کے سامنے ایک تو مایوسی کی بات مت کرو،
بلکہ کہو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ نے دنیا کے کتنے دھوپ چھاؤں دیکھی، اللہ نے کتنے رمضان رکھنے، روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ نے آپ کو حج اور عمرہ کرایا، اللہ نے آپ کے سامنے بچوں کو بڑا کر دیا، جی کتنی خوشیاں آپ نے دیکھی، کتنی نعمتیں استعمال کی۔ بس کلمہ پڑھو، ذکر کرو، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انشاءاللہ سارے معاملے آسان فرما دیں گے۔ میٹھے انداز سے، محبت بھرے انداز سے کہو جی، تو انشاءاللہ وہ بھی کلمہ پڑھنے لگے گا، مرنے والا، چاہے وہ عورت ہو یا مرد، جوان ہو یا بوڑھا۔ یہ طریقہ ہے۔ بلکہ ڈاکٹر کو چاہیے کہ وہ انگریزوں کے طریقے علاج کے مطابق ہوپ فل کر کے موت سے غافل نہ کرے۔ مومن کو چاہیے کہ موت سے غافل نہ کر کے بلکہ موت کو یاد دلائے اور کہے دیکھو حاجی صاحب، میں نے اس جیسے نہ جانے کتنے آپریشن کیے، اللہ پاک نے سب کو کامیاب فرمایا، لیکن دیکھو میرا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ ہم مومن ہیں اور موت اپنے وقت پر لکھی ہوئی ہے، کیا پتہ آپریشن کرتے کرتے میری موت آ جائے اور کیا پتہ آپ کی آ جائے، اس لیے میں نے تو 2 رکعت پڑھ لی، اللہ سے معافی توبہ مانگ لی، تاکہ اگر اسی حال میں آئے تو میں اللہ کے ہاں صاف ستھرا ہو کے جاؤں۔ میری درخواست ہے انشاءاللہ اللہ آپ کو شفا دیں گے اور آپ کا آپریشن کامیاب ہوگا، بالکل فکر نہ کرے، لیکن 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کے تم بھی اللہ سے معافی مانگو۔ مومن ڈاکٹر کا یہ سیوا ہونا چاہیے، لیٹے لیٹے بیٹھے بیٹھے اشارے میں آپ کر لو، تیوں کر لو، نہ ہوتا ہو میں کرا دیتا ہوں۔ وہ کوئی ٹھیکرا اور کوئی ایسا برتن، کوئی ایسی چیز رکھے مٹی کی کہ جس کے اوپر وہ اس کو تیمم کرا دیں۔ یہ کتنی اچھی بات ہے دوستو، اگر اس طرح کا ہونے لگے تو ایک بھی بندہ غفلت کے ساتھ دنیا سے نہیں جائے گا، سب کے سب کلمہ پڑھ کر جنت کے حقدار بنیں گے۔ پڑوسی ملک کا واقعہ ہے، حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، ان کو پتہ چلا ان کے کوئی ملنے والے ریلیٹیو، یعنی کوئی ایسی تھے دوست احباب میں سے، کوئی بڑے آدمی تھے کہ وہ آئی سی یو میں ہیں اور ایڈمٹ ہیں ہاسپٹل میں۔ حضرت وہاں سے گزرے تھے، کہا چلو بھائی میں بھی مل کر چلتا ہوں۔ جیسے وہ دروازے پہ پہنچے تو ان کا جوان العمر پنجابی قد و کاٹ کا نوجوان لڑکا ملا، کہ او ہو پیر صاحب بہت اچھا ہوا آپ تشریف لائے، اور یوں کہہ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، حضرت پلیز میرے والد صاحب کے ڈاکٹر نے کہا زیادہ سے زیادہ ہفتہ بھر زندگی ہے، اس لیے آپ ان سے مت بتانا، پلیز ان سے مت بتانا، چلیے۔ تو کہا بھائی مجھے ملاؤ تو صحیح، مجھے پتا ہے کہ ان کو کیا بتانا ہے اور کیا چھپانا ہے۔ خیر وہاں گئے، کرسی بڑھائی گئی، بیٹھے، جتنے بھی نیئر ڈیئر تھے سب جمع ہو گئے۔ حضرت نے کہا ملک صاحب، ملک صاحب کہتے ہیں پنجاب میں بڑے آسا، بڑے صاحب کو، پنجابی زبان میں بڑے صاحب کو، دیکھو اللہ رب العزت نے آپ کو کھلی روزی عطا فرمائی کہ جی بے شک، اللہ پاک نے زندگی لمبی عطا فرمائی، آپ نے حج کیا، عمرہ کیا، بچوں کے نکاح کر دیے، بچوں کو پڑھایا لکھایا، کاروبار بڑھایا، گھر بنایا، یہ سب اللہ پاک کی نعمت دی کہ جی بے شک اللہ نے دیا۔ دیکھو ملک صاحب، یہ بچے آپ سے ایک چیز چھپا رہے ہیں اور یہ آپ کی خیر خواہی نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ نہیں کہ موت اٹل حقیقت ہے؟ کہ جی ہاں، ہو سکتا ہے میں بات کر رہا ہوں میری پہلے آ جائے، ہو سکتا ہے آپ کی پہلے آ جائے، کہ بالکل موت نہ بتانے سے آتی ہے نہ چھپانے سے پیچھے ہٹتی ہے، وہ تو اپنے وقت پہ آ کے رہتی ہے کہ بالکل صحیح۔ اب حضرت وہ بات اصل اس کو سنانے کے لیے اندر سے اس کو موٹیویٹ کر رہے، تیار کر رہے، کہا دیکھو آپ کا جو مرض ہے، ڈاکٹر لوگ یوں کہتے ہیں اس میں آدمی ہفتہ 10 دن زندہ رہتا ہے، زیادہ نہیں زندہ رہا کرتا، لیکن یہ ہفتہ 10 دن کوئی معمولی وقت نہیں ہے، بہت پرائم ٹائم۔ آپ پہلی فرصت میں ایک کام یہ کریں، صلاۃ التوبہ پڑھ کر بیٹھ کر اٹھ کر جیسے بھی ہو سکے اللہ سے سچی توبہ کر لیں۔ دوسرا کام یہ کریں کہ اگر آپ کے دل میں کچھ چیزیں ہیں، کچھ راز ہیں، تو اس کو اپنے بڑے بیٹے بچوں کے سامنے اوپن کر دیں۔ ہوتا ہے نا بھائی، کہیں سے پیمنٹ آنے والا ہے، باپ نہیں بتاتا بچوں کو، کئی دفعہ کہیں پیمنٹ دینا ہے، کوئی پراپرٹی ہے، کہاں کہاں اکاؤنٹ ہے، وہ نہیں بتاتا باپ، کہیں بتا، سب کچھ اوپن کر دو۔ دوسری بات، کوئی آپ کی دل کی تمنا آرزو ہو، اس کو بھی اوپن کر دو۔ تو انہوں نے سب سے پہلے اچھا یہ بات کہہ کر کہا کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو شفا دے، آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے، لیکن پہلی فرصت میں 2 رکعت توبہ کی پڑھ لو، اس کے بعد جو دل کے اندر کوئی چھپا ہوا ارادہ، کوئی بات ہے، تمنا، اس کو ظاہر کر دو، تاکہ اگر اسی وقت اللہ تعالیٰ اسی مرض میں آپ کو بلائیں اپنے پاس تو ہلکے پھلکے ہو کر جاؤ۔ اللہ کی شان، انہوں نے فوراً عمل کیا، 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے توبہ کی، پھر اپنے بچے کو، بڑے کو، رشتہ داروں کو، سب کو جمع کیا اور کہا بیٹا
پہلے تو رشتہ داروں سے کہا دیکھو بھائی میرا آخری بیٹا بچا ہے اور آپ کے یہاں بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں آپ کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا لو، یعنی بہو بنا لو، آپ کو منظور ہے؟ کہ جی مجھے منظور ہے، چلو بہت رشتہ ہو گیا۔ اچھا میری آخری بچی ہے، آپ کا بیٹا ہے، میں چاہتا ہوں میری بیٹی آپ کی بیٹی بن جائے، منظور ہے؟ کہ جی مجھے منظور ہے، الحمدللہ یہ رشتہ ہو گیا۔ پھر بڑے بیٹے کو کہا بیٹا قلم کاغذ سے لکھو، یہ فیکٹری، یہ کارخانہ، یہ گھر، یہ کاروبار، یہ سب میرا ذاتی ہے، لکھو اتنا پیمنٹ فلاں جگہ سے آنا ہے جو میرا ہے، اور اتنا سا فلاں جگہ دینا ہے جو فلاں حساب میں سے ادا کرنا ہے، اور اتنے اکاؤنٹ سے یہ بینک بک پاس بک ہے فلاں فلاں جگہ رکھیے، سب لکھو۔ بیٹا اگر دنیا سے مر جاؤں تو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آپ علماء مفتیان کرام سے پوچھ کر اس کو تقسیم کرنا۔ 3 دن کے بعد انتقال ہو گیا۔ کتنی اچھی موت پائی دوستو، ہلکے پھلکے ہو کر گئے کہ نہیں دنیا سے؟ پھر بھی وہی بات یہ عاجز عرض کرے گا آپ کے سامنے، جو آدمی سفر کی تیاری کر کے سفر کرتا ہے وہ مزے مزے میں کرتا ہے، اور جو نہیں کرتا تو اس کا ویزا بھی لگ کے رہ جاتا ہے، وہ نہیں جاتا پاتا۔ ٹھیک اسی طرح جو موت کی تیاری کر کے دنیا سے جاتا ہے، مزے مزے کے ساتھ دنیا سے جا کر جنت کا مکین بن جاتا ہے، اور جو موت کی تیاری کر کے نہیں جاتا، موت اس کے لیے ہولناک چیز ہوتی ہے، ہولناک چیز ہوتی ہے۔ اس لیے دوستو جو 50 پلس ہیں، جو 50 سال کے اوپر کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ ہر ایک اعتبار سے بالکل تیاری کے ساتھ وقت گزاریں، اس لیے کہ ان کا وقت جو ہے عصر سے مغرب کے درمیان کا ہے۔ ان کی جو 50 سال کے اوپر ہو گئے ہیں، اب ان کی زندگی میں اتنا وقت بچا ہے جتنا عصر اور مغرب کے درمیان ہوتا ہے، اور عصر کے بعد مغرب آنے میں دیر نہیں لگتی، عصر کے بعد مغرب آنے میں دیر نہیں لگتی۔ اس کی تیاری کر کے رکھیں دوست، اور کریں گے تو بہت کچھ ہو جائے گا، اور نہیں کریں گے غفلت سے رہیں گے تو دوستو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ کتنے مبارک لوگ ہیں جو اپنی آخرت کی تیاری کر کے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، کتنے مبارک لوگ ہیں۔ ان کے لیے موت شربت کا میٹھا جام ہوتا ہے، شربت کا میٹھا جام ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات سے ان کو ملنا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ابھی ہم چونکہ مصر میں تھے، فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ وہی ہوا تھا، تو جو ہمارا قائد تھا عماد الدین، فلسطینی نوجوان فلسطین کے اندر، تو عماد الدین قائد تھا ہمارا، لمبے قد کا آدمی، بہترین عربی بولنے والا۔ اس نے عجیب عجیب بات کہی کہ ایک مرتبہ موت کا فرشتہ ہر نبی کے پاس آیا، ہر انسان کے پاس آتا ہے، تو وہ آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہا میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سر پہ ہاتھ مارا تو آنکھ اس کی متاثر ہو گئی۔ فرشتہ گیا اللہ کے پاس کہ پیارے اللہ، کسی بندے نے میرے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا، سب کی چولیں ڈھیلی ہو جاتی ہیں میرے پہنچتے کے ساتھ ہی، لیکن یہ آپ کے کیسا بندہ، یہ آپ کے نبی ہیں کہ انہوں نے تو میرے اوپر ہی وار کر دیا، میری آنکھ متاثر ہو گئی۔ کہ اچھا جاؤ ان کے پاس اور یہ کہو کہ یہ بقرہ ہے، یہ گائے ہے، یہ ان کی طرف سے یہ واقعہ ہے جس کا اس کا حوالہ تلاش کرنے میں وقت لگے گا، لیکن میں سنا ہے، آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک گائے پیش کی اللہ نے، سور بیل پیش کیا اور کہا اس کے اوپر ہاتھ رکھو، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں، چاہے وہ 1 لاکھ ہوں 10 لاکھ ہوں جتنے بھی ہوں، اتنی عمر میں آپ کی اضافہ کر دیا جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ اس کے نیچے جب اس کے اوپر میں ہاتھ رکھوں گا، جتنے بال آئیں گے اس کی بھی تو گنتی ایک نہ ایک دن ختم ہوگی، پھر بھی تو مرنا ہے، تو کیا بہتر ہے، کیا ہی اچھا ہے کہ پھر میں ابھی مر جاؤں۔ کہا کہ میری روح قبض کر دو، اور دنیا سے چلے گئے۔ لیکن دوستو یہ سب کون کرتا ہے؟ جو اللہ سے ملنے کی محبت رکھتا ہے، جو اللہ سے ملنے کی۔ استاذ کے پاس جو شاگرد ہوتے ہیں نا، کچھ تو وہ ہوتے ہیں جو پہلے نمبر پہ بیٹھتے ہیں اور خوشی خوشی کلاس میں جاتے ہیں، وہ ہوتے ہیں جن کا سبق پکا ہوتا ہے، اور کچھ وہ شاگرد ہوتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں آج استاد بیمار ہو جائے تو اچھا ہے، آج استاد کے پاس کوئی مہمان آ جائے تو اچھا ہے، آج استاد سفر میں گئے ان کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اچھا ہے۔ یہ سب طلبہ دعا کرتے ہیں، یہ بد دعائیں کرتے ہیں، ہم نے خود اپنے کانوں سے سن رکھی، اور کئی مرتبہ ان کی دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں، اللہ بچائے ان کی بد دعاؤں سے۔ وہ یہ کون طلبہ ہوتے ہیں جو محنت میں چوری کرتے ہیں، پڑھائی میں چوری کرتے ہیں، محنت نہیں کرتے، دل جمی سے نہیں پڑھتے، یہ ایسی دعائیں وہ کرتے ہیں۔
ارے اللہ کے بندے، جب تیری دعا اتنی مقبول ہے تو یہ دعا کیوں نہیں کرتا، اللہ مجھے جلدی سے حافظ بنا دیجئے، قوت حافظہ دے دیجئے، جلدی سے مجھے عالم بنا دیجئے، یہ دعا کیوں نہیں کر لیتا؟ جیسے فقیر پورے محلے کو دن بھر یہ دعا دے گا، دے دو اللہ کے نام پر، اللہ جی تمہیں حاجی نمازی بنائے، اللہ کسی کا محتاج نہ بنائے، یعنی خود تو محتاج بنا پھر رہا ہے اور دوسروں کو کہہ رہا ہے اللہ کسی کا محتاج نہ بنائے۔ ارے اللہ کے بندے یہ دعا اپنے لیے کر لے کہ اللہ مجھے کسی کا محتاج نہ بنائے۔ دوسروں کو حاجی نمازی کے لیے دعا کر رہا ہے اور خود مسجد کے باہر جمعہ کی نماز چھوڑ کے بھیک مانگنے بیٹھا ہے، اور اللہ کے سامنے بھیک مانگے، یہ سجدہ کرنے والے، اللہ سے بھیک مانگ کے جانے والے، ان سے بھیک مانگتا ہے۔ کیسی عجیب بات ہے، عقل پہ پتھر پڑتے ہیں تو دوستو کیسے پڑتے ہیں؟ ساری دنیا کو فقیر دعا دیتے پھرتے ہیں اور اپنے لیے دعا نہیں کرتے۔ جتنی دعا دوسرے کو دے رہے ہیں اس کا آدھے سے آدھا بھی اگر اپنے لیے کر لیتے کب سے کام بن چکا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی دشمنی ہے تمہارے ساتھ؟ اللہ تو سب کے ہیں، جیسے ماں سب کی ہوتی ہے۔ ایک ماں کے اگر دو جڑوا بچے ہوں، جی ایک جیسے ہوتے ہیں جڑوا بچے، ماں سے پوچھو تمہارا دونوں میں سے کون سا پیارا ہے؟ کہا یہ تو کوئی بات ہے، ایسی تو کوئی ترازو ایجاد ہوئی ہے جس میں تول کے بتا دوں کہ میرا یہ پیارا ہے یہ پیارا نہیں؟ میرے تو دونوں پیارے ہیں۔ جیسے میرے اور آپ کے سر میں لگی ہوئی یہ دو آنکھیں، کوئی پوچھے کون سی آنکھ پیاری ہے، کوئی فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ پیاری اور یہ پیاری نہیں؟ تو دونوں پیاری ہیں۔ ایسے ہی بچے ماں کے دونوں پیارے ہوتے ہیں، لیکن اب یہ پوچھو کہ تم گود میں اٹھاتی کس کو ہو؟ کہ گود میں اس کو اٹھاتی ہوں جو روتا ہے۔ گود میں کس کو اٹھاتی ہے ماں؟ جو روتا ہے، اور جو سوتا ہے اس کو نہیں اٹھاتی، جو روتا ہے اس کو اٹھاتی ہے۔ جی تو اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے بندے تو سارے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب سے پیار کرتے ہیں، سب سے محبت کرتے ہیں، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ اللہ پاک کے قریب وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں روتے ہیں۔ جو غفلت میں سوتے ہیں وہ نہیں، اللہ کے قرب ان کو ملتا ہے جو اللہ کی محبت میں روتے ہیں۔ اور 3 طاقتیں دوستو بڑی طاقتیں ہیں، ایک ہے زر مال، ایک ہے زور قوت بازو، ایک ہے زاری آنکھوں سے بہنے والے آنسو۔ یہ 3 طاقتیں بڑی طاقتیں ہیں، زر، زور اور زاری۔ بچپن میں ہم نے سارے کے سارے کام بنائے تھے زاری کے ذریعے رو کر۔ زر کہتے ہیں سونے کو، مال کو، زور کہتے ہیں قوت بازو کو، پہلوانی کو، جی، اور زاری کہتے ہیں رونے کو، فارسی الفاظ ہیں یہ، زاری کہتے ہیں رونے کو۔ بچپن میں ہم نے سارے کام رو کے بنوائے تھے، لیٹے ہوئے ہیں پیشاب کر دیا تو رو دیے، پاجامہ بدل دیا، بھوک لگی تو پھر کہانی سنا دی رو کر تو ماں نے چھاتی سے لگا لیا، جی ٹھنڈی لگ رہی تو کمبل مل گیا، ہے کہ نہیں؟ تو بچپن میں سارے کام رو کے بنائے تھے۔ ایک کاش کے بچپن سے لے کے 55 میں بھی اور آخری عمر میں بھی بندہ اللہ کے سامنے روتا رہتا تو کب سے اس کے کام بن چکے ہوتے۔ دوستو ہم نے رونا چھوڑ دیا۔ مخلوق کے سامنے تو ہم روتے ہیں، خالق کے سامنے رونا چاہیے۔ مخلوق کے سامنے کیا رونا، خالق کے سامنے روئے نا دوستو، وہ قیمت لگاتا ہے۔ ایک شاعر تھا، اس نے کچھ اشعار سنائے تو لوگوں نے کہا واہ 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 کیا شعر ہے، 1,00,000 روپے کا شعر ہے، 1,000 روپے کا شعر ہے۔ شعر سنا ہے اس نے، ایسی داد ملی تو اس نے جس پہ کہا تھا 1,000 روپے کا شعر ہے، اس شعر کو لکھ لیا اور نیچے یہ بھی لکھ لیا کہ 1,000 روپے کا ہے، پرچی لکھ کر اب گیا دکان پر۔ بیوی نے کہا کہ بھئی مشاعرے میں لگے رہو گے یا گھر میں کچھ لاؤ گے تو کچھ پکے گا، نہیں تو کچھ نہیں ہے۔ اچھا کیا کیا چاہیے؟ اتنا تیل چاہیے، اتنی مرچیں چاہیے، اتنی دال چاہیے، اتنے چاول چاہیے، اتنے چنے چاہیے، سب لکھوا دیے۔ اب یہ گیا دکان پر اور دکاندار سے کہا بھئی اتنے کلو یہ دو، اتنے کلو یہ دو، اتنے کلو یہ دو۔ کہا کتنا بنا؟ اس نے کہا 800 روپے۔ 800 بنے تو کیا ایسا کرو، یہ میرا 1,000 روپے کا شعر ہے، یہ رکھ لو اور 200 روپے مجھے واپس دے دو۔ اس نے اسے پھاڑ کے پھینک دیا۔ شرم نہیں آتی؟ میرا وقت ضائع کیا تم نے۔ ابھی اس کا بڑا دل ٹوٹا، بہت دل ٹوٹا، اور گھر آیا اور کہا لوگوں نے مجھے مشاعرے میں دھوکہ دیا ہے۔ کیا ہوا؟ مجھے مشاعرے میں دھوکہ دیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہ لوگوں نے میرے شعر پہ کہا 1,000 روپے کا شعر ہے اور میں گیا وہ تو چونی میں بھی نہیں چلا۔ بیوی تھی بڑی سمجھدار، اس نے کہا اصل میں لوگوں نے دھوکہ نہیں دیا، تم دھوکہ کھا گئے۔ حقیقت میں لوگوں نے جو بات کہی وہ صحیح تھی، لیکن کسی قدرداں کے سامنے کہتے تو 1,000 روپے کا شعر تھا، اس ناقدرے کے سامنے جا کے تم نے کہا وہ کیا قدر جانے اس کی۔
ہمارے ساتھ میں ابھی اس قافلے میں ایک عالم تھے، مولانا امیر اللہ خان، بہت پیارے عالم ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں۔ حیدرآباد کے قریب میں کرنول نام کا ایک شہر ہے، وہاں ان کا مدرسہ بھی ہے، وہ بھی شریک سفر تھے۔ اور ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں تھکنے نہیں دیا۔ بائی روڈ لمبے لمبے سفر ہوئے تو اس نے تھکنے دیا انہوں نے، اور وہ بیان بھی ایسے کرتے، آدھا بیان ان کا ہنسی میں پورا ہوتا ہے، لیکن اس میں ہر لطیفے کے ساتھ کچھ نہ کچھ اس کی حکمت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے ایک لطیفہ سنایا، میں بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ وقت گزاری کے لیے نہیں، وقت گزاری کے لیے نہیں جی، بس یہ کہ تمہارے اندر نشاط آ جائے۔ کہا کہ ایک شخص نے بڑی خوبصورت مچھلی دریا سے پکڑی، سوچا اگر بازار میں بیچوں گا تو بجائے روپے کے 2 روپے کی بکے گی، کیوں نہ میں اس کو قدردان بادشاہ کے پاس لے کے جاؤں تو بڑا انعام دے گا۔ تو بڑی خوبصورت حسین و جمیل مچھلی تھی، وہ لے کر بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ نے کہا واہ واہ کیا بات ہے بھائی، 10,000 درہم اس کو دے دو۔ چاندی کے سکے تھے، 10,000 دے دیے۔ بیوی اس کی تھی بادشاہ کی بڑی بخیل، تو اس نے کہا کہ اگر ہم اسی طرح سے گھٹیا قسم کے لوگوں کو 10,000 دیتے رہیں گے تو سارا کا سارا خزانہ کباڑا ہو جائے گا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ ایسے خسیس قسم کے آدمی کو 10,000 روپے، اچھا تو 2-4 روپے بڑھ کے دے دیتے تو بہت ہو گیا تھا، اس سے خوش ہو جاتا وہ۔ تم نے 10,000 دیے، اب میں کیا کروں؟ بادشاہ بڑا بیوقوف تھا، اب میں کیا کروں؟ کہا میں ایک ترتیب بتاتی ہوں، تم اس کو واپس بلاؤ، اور واپس بلا کے یہ کہو کہ بھائی یہ بتاؤ کہ یہ مچھلی نر تھی یا مادہ؟ اگر کہے نر، کہ توبہ توبہ توبہ، ہمیں نر نہیں چاہیے، ہمیں تو مادہ چاہیے۔ اور اگر کہے مادہ تو کہنا توبہ توبہ توبہ، مادہ لے کر ہمیں تو نر چاہیے۔ اور جب اس کا انکار ہو جائے گا تو اس کے جو پیسے ہیں واپس لے لو۔ تو بہت اچھا، اسے بلایا، بھائی یہ مچھلی نر تھی یا مادہ؟ اس نے کہا نہ نر نہ مادہ، یہ ہے ہجڑا۔ واہ 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 واہ، 10,000 اور دو اس کو، 10,000 اور لے گیا۔ اب وہ 10,000 درہم تھے، چاندی کے سکے ٹوکری میں بھر کے جیسے سر پہ اٹھائے تو کچھ نیچے گر گئے۔ جیسے نیچے گرا تو اس نے نیچے اٹھا اور پھر اس کو اٹھا لیا اور اس کو سر ایسے چوما اور پھر رکھا۔ اب جب گیا تو بیوی تو جل بھن کے خاک کہ وہ تو 10,000 روپے ہم منگا رہے تھے، وہ 10,000 لے گئے۔ تو بیوی نے کہا کہ دیکھا کتنا خسیس آدمی ہے، 2-4 سکے گر گئے تھے تو یہ کام والے جھاڑو پوچھا لگانے والے ان کو مل جاتے، ان کا بھلا ہو جاتا، کیا اسے کم پڑ رہے تھے 20,000؟ دیکھو کتنا گھٹیا ہے، اس سے پوچھو اور بلاؤ، اور اگر یہ معقول جواب نہ دے تو اس سے لے لو۔ پھر اسے بلایا اور کہا کہ بھائی تم نے ہمارے نوکروں کے لیے 2-4 سکے جو گر گئے تو وہ بھی نہیں چھوڑے، وہ بھی اٹھا کے لے گئے۔ کہا بادشاہ سلامت، بات سکے کی نہیں ہے، تم نے تو مجھے دولت میں نہال کر دیا، بات سکے کی نہیں ہے، اصل میں ان سکوں پہ آپ کا نام مبارک لکھا ہے، وہ زمین پہ گرے ہوئے اچھے نہیں لگے اس لیے میں نے اٹھا کے رکھ لیے۔ تو کہا واہ واہ، 10,000 اور دے دو۔ 30,000 گئے۔ پھر بادشاہ نے اعلان کرایا، منادی کرائی بستی میں، خبردار کوئی اپنی عورت کی بات نہ مانے ورنہ 30,000 تو جائیں گے، ہو سکتا ہے 40,000 بھی چلے جائیں۔ اب اللہ کرے کہ یہ چیز جو ہے ہماری ماں بہنیں نہ سن رہی ہوں، ورنہ آج سے بیان سننا چھوڑنا بند کر دیں گی سننا۔ تو بات یہاں سے نکلی تھی کہ کسی قدردان کے سامنے اگر کوئی بات کہی جائے، کسی قدردان کے سامنے کوئی فن کا مظاہرہ کیا جائے تو وہ اس کی قیمت جانتا ہے۔ میرے بھائیو، اگر ہم اعمال کریں ڈٹ کر، اگر ہم اعمال کریں جم کر، اللہ قدردان ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اس لیے دوستو، ٹکا کر، ٹوٹ کر، محبتوں کے ساتھ نماز پڑھو، سکون کے ساتھ ذکر کرو، سکون کے ساتھ تلاوت کرو، پابندی کے ساتھ معاملہ بالکل صاف رکھو، جھوٹ مت بولو، کم مت تولو، اچھا کھاؤ، اچھا پیو، اچھا پہنو، اچھے رہو، کچھ بھی پرہیز کرنے کی ضرورت نہیں۔ کس نے کہا ہے بھوکے رہو؟ کس نے کہا ہے کہ اچھا گھر مت بناؤ؟ کس نے کہا اچھے کپڑے مت پہنو؟ کس نے کہا اچھی سواری استعمال مت کرو؟ بلکہ میں تو خود یہ دعا کرتا ہوں، اپنے بتائے ہوئے بزرگوں کی صحبت کی برکت سے یہ خود دعا کرتے ہیں، اللہ میرا گھر، میری گاڑی، میری سواری، میری دنیا کی نعمتیں مجھے اتنی اچھی عطا فرمائیے کہ دنیا والے میری دنیا کو دیکھ کر دین پر آ جائیں، دنیا والے میری دنیا کو دیکھ کر دین پر آ جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیو، ایک اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ رہی بات موت کی تو یہ تو آنے، جب پیارے نبی نہ رہے، پیارے امام ابو حنیفہ نہ رہے، پیارے حسن بصری نہ رہے، پیارے صحابہ نہ رہے،
پیارے اولیاء نہ رہے تو میں اور آپ کیا رہیں گے؟ یہ دنیا تو مسافر خانہ ہے، آج نہیں تو کل ہم سب کو جانا ہے جی، آج نہیں تو کل ہم سب کو جانا ہے، رہنے کے لیے ہم کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں بسا۔ اس لیے موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ موت کو اگر طاقت کے ذریعے سے روکا جا سکتا تو بڑے بڑے گاما پہلوان کو، ان پہلوانوں کو کبھی موت نہ آتی۔ موت کو اگر حسن و جمال کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو دنیا کے حسیناؤں کو کبھی موت نہ آتی۔ موت کو اگر علم و حکمت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو ارسطو اور افلاطون کو کبھی موت نہ آتی۔ موت کو اگر نبوت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا جی، اللہ کے قرب کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا، انبیاء کرام کو کبھی موت نہ آتی۔ موت کو اگر دولت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا، فرعون، قارون، حامان و شداد کو کبھی موت نہ آتی۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، یہ سب کو آنی ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم آنے سے پہلے، اس کی ملاقات سے پہلے اس کی تیاری کر لیں، اپنے ذمے کوئی نماز باقی نہ رکھیں۔ جتنی نمازیں زندگی میں قضا ہوئی، جتنی نمازیں ہم سے چھوٹی، غفلت سے جان بوجھ کے اللہ حفاظت فرمائے، تو ہم اس کا ایک ذائچہ تیار کریں، اس کا ایک ہم پروگرام طے کریں، ایک ڈائری میں اس کو لکھ لیں، باقاعدہ خانے بنائیں مہینے کے 30 دن کے، اور 5 ٹائم 30 دن ایسے اور 5 ٹائم ایسے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور ہر نماز کے ساتھ، ہر موقت نماز کے ساتھ، مثلا عشاء کے ساتھ زندگی کے ایک عشاء کو قضا کر لیں، فجر کے ساتھ زندگی کے ایک فجر کو قضا کر لیں، ظہر کے ساتھ زندگی کے ایک ظہر کو قضا کر لیں، عصر کے ساتھ عصر کو قضا کر لیں۔ مسجد میں پہلے پہنچیں، 10-15 منٹ پہلے پہنچیں، اور 2-3 نماز بھی ہو سکتی ہے، کم از کم ایک نماز تو قضا کر ہی لیں۔ اور ہاں، قضا کے بارے میں اتنا یاد رکھیں، قضا پڑھنے کے بعد قضا کا فریضہ تو ادا ہو گیا، لیکن چونکہ لیٹ ادا کی ہے، اس کا گناہ وہ توبہ کے ذریعے سے معاف ہوتا ہے۔ البتہ عشاء کے فرض کے ساتھ 3 واجب وتر کی بھی قضا کی جاتی ہے، اس کے بعد توبہ کریں۔ تو اب آپ نے جو مہینے 2 مہینے 100 150 200 نماز زندگی میں چھوڑ رکھی ہیں، اس کی فہرست بنائی اور اس کو آپ نے پن آؤٹ کر کے باقاعدہ رائٹ کر کے ادا کر لیا، یہ ایک بہت بہترین عمل وجود میں آ جائے۔ اس کے علاوہ دوستو، معاملات کی صفائی میں کسی سے چھین رکھا ہے، چرا رکھا ہے، لے رکھا ہے، کسی کا حصہ دبا رکھا ہے، اس کو ادا کر دیں۔ کوئی چیز کسی کی چرا کے لے کر اس کو ضائع کر دیا ہے، اس سے معاملہ صاف کر لیں، میٹھے بول بول کے، گلے لگ کر، 2 آنسو بہا کر، کچھ پیسے دے کر معاملہ صاف کر لیں۔ دنیا کا بازار سستا ہے، یہاں آسانی کے ساتھ معاملہ نمٹ جاتا ہے۔ آخرت کا بازار بہت بڑا مہنگا ہے، بہت مہنگا ہے۔ ماں جیسی پیاری اور باپ جیسا پیارا، ایک نیکی گھٹتی ہوگی تو بچے کو نہیں دیں گے، وہاں کا معاملہ اتنا سخت ہے۔ اس لیے دنیا کا بازار سستا ہے، یہاں معاملہ حل کر لینا چاہیے۔ تو کریں گے نا دوستو انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ڈھیر سارا اچھے اعمال کا ذخیرہ جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں سے اللہ پاک 100% ہم سب کو بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے کچھ افراد بیعت ہونے کے لیے آئے ہیں، میں توبہ کے کلمات پڑھتا ہوں، آپ میرے پیچھے پیچھے پڑھتے چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کا شکر ہے، کلمات پڑھنے کے بعد توبہ طائب ہو گئے، اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرمائے۔ روزانہ ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی، ایک تیسرے کلمے کی صبح شام پڑھیں۔ نمازوں کا اہتمام کریں اپنے وقت پر،
اور جو حقوق باقی ہیں جیسے نماز کا ہے، یہ حقوق اللہ ہے، حقوق العباد، ان کو ادا کریں اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ عمل کریں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ سب کے سب نیچے دیکھیں، اپنے دل میں جھانکیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ۔ اعمال نہیں کچھ بھی، یہ حال ہمارا ہے، اعمال نہیں کچھ بھی، یہ حال ہمارا ہے، ایک تیری ہی رحمت کا اللہ سہارا ہے، اللہ میرے اللہ۔ اعمال نہیں کچھ بھی، یہ حال ہمارا ہے، ایک تیری ہی رحمت کا اللہ سہارا ہے، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ۔ دن رات گناہوں میں کٹتے ہیں میرے مولا، دن رات گناہوں میں کٹتے ہیں میرے مولا، بدکار ہے مجرم ہے، شیطان نے مارا ہے، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ۔ محبوب کی امت کا مولا تو برم رکھ لے، محبوب کی امت کا مولا تو برم رکھ لے، تیرے در چوکٹ پر دامن کو بسارا ہے، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ۔ لا الہ الا اللہ سبحان الملک الاعلی الوہاب۔ ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ میرے پیارے رب، میرے سہنے رب، میرے اچھے رب، ظاہر میں ہم آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کے سلیق عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں،
اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں. آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں, آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کریں. ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر, ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر, ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے. میرے پیارے اللہ, میرے سونے رب, اندھیری رات ہو چکی, اندھیری رات ہو چکی. یا اللہ شب جمعرات ہے, یا اللہ شب جمعہ ہے, یا اللہ جمعرات کی رات ہے. میرے پیارے اللہ, ہمارے علاقوں میں بہت سے فقیر جمعرات کے دن آتے ہیں اور وہ صدا لگاتے ہیں, جمعرات بھلی مراد. چھوٹے چھوٹے بچے دوڑ پڑتے ہیں اور امی ابا سے کہتے ہیں, امی وہی فقیر آیا ہے جو جمعرات جمعرات کو آیا کرتا ہے, امی وہ ہفتے میں صرف ایک بار آتا ہے, امی دے دو میں اپنے ہاتھ سے کچھ دے کر آتا ہوں. پیارے اللہ, چھوٹے چھوٹے فقیر, یا اللہ جمعرات کے فقیر کی چھوٹے چھوٹے بچے بھی سفارش کرتے ہیں. اے میرے پیارے اللہ, ہم بھی تو آج جمعرات کے دن آپ کے فقیر بن کر بیٹھے ہیں. میرے پیارے اللہ, دامن مراد بھر دیجئے, دامن مراد بھر دیجئے, دامن مراد بھر دیجئے. اللہ ہمیں معاف کر دیجئے, اللہ ہمیں معاف کر دیجئے, اللہ ہمیں معاف کر دیجئے, اللہ ہمیں معاف کر دیجئے. میرے پیارے رب, میرے سونے رب, میرے اچھے رب, سیدنا یوسف علیہ السلام, یا اللہ جب عزیز مصر کے گھر میں تھے, عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے ان کو بہکایا تھا اور یہاں تک کہ تنہائی میں بلا کر کہا تھا, تنہائی میں بلا کر کہا تھا کہ میرے ساتھ میں یہ گناہ کا کام کر. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا تھا, معاذ اللہ, اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں, اور یہ کہہ کے دوڑ پڑے تھے. اے میرے پیارے اللہ, میں بھی اسی شہر سے ہو کر آیا ہوں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے قبر کے پاس سے گزر کر آیا ہوں. اے میرے پیارے رب, میں اس پورے مجمع کی طرف سے آپ سے درخواست کرتا ہوں, معاذ اللہ, معاذ اللہ, معاذ اللہ, اللہ اپنی پناہ میں لے لیجئے, اللہ اپنی پناہ میں لے لیجئے, اللہ اپنی پناہ میں لے لیجئے. یا اللہ, یوسف علیہ السلام کے پیچھے تو ایک زلیخا تھی جو ان کو بہکاری تھی, آپ کے نوجوانوں کے پیچھے تو ہزاروں زلیخائیں ہیں. اے میرے پیارے اللہ, انٹرنیٹ الگ سے بہکارا ہے, واٹس ایپ الگ سے بہکارا ہے, فیس بک الگ سے بہکارا ہے, انسٹاگرام الگ سے بہکارا ہے, فلمیں الگ سے بہکاری ہیں. میرے پیارے اللہ, یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں. یا اللہ ان سے کچھ ہونے والا نہیں ہے, یا اللہ ان سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. آپ اپنے فضل سے بچا لیجئے, اللہ اپنے فضل سے بچا لیجئے, اللہ آپ اپنے فضل سے بچا لیجئے. اللہ, نفس و شیطان کے ساتھ کشتی ہوتے ہوتے کرتے کرتے زندگی کا قیمتی حصہ گزر چکا. میرے پیارے اللہ, کب جیتیں گے؟ یا اللہ آج تک تو ہارتے ہی رہے, یا اللہ شیطان و نفس کے سامنے ہارتے ہی رہے, اللہ ہارتے ہی رہے, اللہ ہارتے ہی رہے. اللہ جی اب تو جتا دیجئے, اللہ اب تو جتا دیجئے, اللہ اب تو جتا دیجئے. میرے پیارے اللہ, فضل فرما دیجئے, فضل فرما دیجئے, فضل فرما دیجئے. اللہ تقوی دے دیجئے, پاکیزگی دے دیجئے, معرفت دے دیجئے, قرب دے دیجئے, ولایت دے دیجئے, مقام احسان دے دیجئے, مقام ولایت دے دیجئے, مقام عشق دے دیجئے, مقام احسان دے دیجئے. اے میرے پیارے رب دے دیجئے, میرے پیارے رب دے دیجئے. توفیق عمل دے دیجئے, توفیق عمل دے دیجئے. رزق حلال بلا مشقت, بغیر کسی مصیبت کے, عافیت کے ساتھ ڈھیر سارا عطا فرما دیجئے. اور جس کا جو حق ہے دونوں ہاتھوں کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق بھی دے دیجئے. میرے پیارے اللہ, آپ کی دی ہوئی نعمتوں کو یا اللہ حرام راستوں میں خرچ کرنے سے بچا لیجئے, یا اللہ حرام راستوں میں خرچ کرنے سے بچا لیجئے. میرے پیارے اللہ اپنا بنا لیجئے, میرے پیارے اللہ اپنا بنا لیجئے, میرے پیارے اللہ اپنا بنا لیجئے. میرے پیارے اللہ, میں اس فرعون کی لاش کو دیکھ کر آیا, یا اللہ جس کے بارے میں آپ نے فرمایا الیوم ننجیک ببدنک لتکون خلفک آیا, آج ہم تیرے جسم کو نجات دیتے ہیں, یعنی ہلاک ہونے سے بچاتے ہیں تاکہ پیچھے آنے والی قیامت تک آنے والی اقوام کے لیے تو ایک نشانی اور عبرت بن جائے. میرے پیارے اللہ, اس فرعون کی لاش کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. میرے پیارے رب, فرعون کی فرعونیت نہ رہی. یا اللہ آج کے دو ٹکے کے حکمراں یا اللہ بڑے بول بول رہے ہیں, بڑے بول بول رہے ہیں. کہ اللہ جس طرح سے آپ نے فرعون کے ساتھ حشر فرمایا, اگر ان حکمرانوں کی قسمت میں اگر ہدایت نہیں ہے تو میرے پیارے اللہ اسی فرعون کی طرح ان کو بھی نشان عبرت بنا دیجئے, اسی فرعون کی طرح ان کو بھی نشان عبرت بنا دیجئے. اللہ حق کا بول بالا فرما, باطل کا منہ کالا فرما, حق کا بول بالا فرما, باطل کا منہ کالا فرما. کہ اللہ ہمیں ایک اچھا انسان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما.
अल्लाह हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ़ न पहुँचे, या अल्लाह हमारी ज़ात से लोगों को राहत पहुँचे, या अल्लाह हमारी ज़ात से लोगों को खुशबू पहुँचे, हमारी ज़ात से लोगों को अच्छे अखलाक नसीब हों। मेरे प्यारे अल्लाह, हमें बेज़रर इंसान बना दीजिए, हमें बेज़रर इंसान बना दीजिए, जिधर को निकल जाएं उधर खैर ही खैर फैल जाए। या अल्लाह ऐसी शान और तौफीक अता फरमा दीजिए। अल्लाह औलाद के दुखों से बचा लीजिए, औलाद को आंखों की ठंडक बना दीजिए। या अल्लाह इस महफिल में न जाने कितने दुखियारे, न जाने कितने गम के मारे बैठे हुए हैं। या अल्लाह जवान जवान बच्चे और बच्चियाँ उम्र को पहुँच चुके हैं, मुनासिब रिश्ते नहीं मिल पा रहे। अल्लाह मुनासिब रिश्ते अता फरमा, सादगी सुन्नत और शरीयत के मुताबिक अल्लाह निकाह करना आसान फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को आसान फरमाया था और ज़िना को महंगा किया था। आज के उम्मत के मालदारों ने और उनके चोचलों ने निकाह जैसी सुन्नत को, और जो आसान सुन्नत थी उसको मालदारी के चोचलों में आकर उसको महंगा कर दिया और ज़िना को सस्ता कर दिया। मेरे प्यारे अल्लाह, रहम का मामला फरमा, आफियत का मामला फरमा। कि अल्लाह उलमा सुलह आए हुए हैं, तलबा अजीज़ आए हुए हैं, मेहमान रसूल आए हुए हैं, सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े बैठे हुए हैं। अल्लाह सबके दिलों के अंदर कुछ तमन्नाएँ हैं, कुछ मुरादें हैं, कुछ इरादे हैं। अल्लाह सबकी दिली जायज़ नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा, दिली आरजुओं को पूरा फरमा। अल्लाह मोहताजगी से हिफाजत फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, इस महफिल में न जाने कितने टूटे हुए दिल वाले और कितने दुखियारे बैठे हुए हैं। अल्लाह कितने मकरूज कर्जों में डूबे हुए बैठे हैं, कितने बीमार बैठे हुए हैं। अल्लाह हमारे कर्जे बड़े नहीं हैं, आपके ख़जाने बड़े हैं। अल्लाह हमारी बीमारी बड़ी नहीं है, आपकी शिफा बड़ी है। अल्लाह हमारी परेशानी बड़ी नहीं है, आपकी रहमतें बड़ी हैं। मेरे प्यारे रब, मेरे सोहने रब, मेरे अच्छे रब, रहमतों का मामला फरमा, आफियत का मामला फरमा। कर्ज़ों की अदायगी गैब से अल्लाह शक्लें पैदा फरमा। अल्लाह शिफाए कामिल अता फरमा। अल्लाह कितने ऐसे हैं जो हम में अल्लाह बे औलाद हैं, अल्लाह औलाद का तोहफ़ा अता फरमा। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह नेक औलाद अता फरमा, नेक औलाद अता फरमा, नेक औलाद अता फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, जिनके बहुत से ऐसे हैं जिनके निकाह हुए ज़माना गुजर चुका, 5-5, 6-6 साल हो चुके, अल्लाह औलाद के लिए तरस रहे हैं। या अल्लाह मर्द से ज़्यादा ताने पड़ते हैं उस बेचारी औरत को कि अल्लाह जिसके हाथ में कुछ भी तो नहीं है। ए मेरे प्यारे रब, ए मेरे सोहने रब, जब किसी के यहाँ औलाद की खबर आती है, इसके दिल पर बिजली बनकर गिरती है। अल्लाह सबकी गोद हरी हो रही है, अल्लाह सबकी गोद में हंसते खेलते तोहफे आ रहे हैं। कि अल्लाह आपके ख़जाने से मुझे कब मिलने वाला है। कि अल्लाह उस बेचारी बच्ची को, कि अल्लाह जो माँ बाप की आंखों की ठंडक बनकर, माँ बाप की आंखों के ज़ेरे साया ज़िंदगी गुजार कर दुल्हन बनकर किसी के निकाह में गई है, मेरे प्यारे अल्लाह उसके दिल को हरा कर दीजिए। अल्लाह उसको खुशखबरी दे दीजिए, अल्लाह उसको खुशखबरी दे दीजिए। हंसता खेलता नेक साले बच्चा अता फरमा दीजिए, बेटे भी अता फरमा दीजिए, बेटी भी अता फरमा दीजिए, और इन बच्चों को आंखों की ठंडक बना दीजिए। अल्लाह औलाद के दुखों से बचा लीजिए, अल्लाह औलाद के दुखों से बचा लीजिए। अल्लाह बेहतरीन तरबियत का सलीका अता फरमा दीजिए। मेरे प्यारे रब, हम में से जितने लोग ऐसे हैं कि अल्लाह बहुत सौ के दिलों के अंदर ऐसी तमन्नाएं और आरजुएं हैं जिनको मखलूक के सामने कह भी नहीं सकते और दिल में रख कर सह भी नहीं सकते। अल्लाह सबकी दिली आरजुओं को आप जानते हैं, पहचानते हैं। अल्लाह आफियत के साथ पूरा फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, हम में जो मुसाफिर हैं अल्लाह उनको अपनी मंजिल पे पहुंचना आसान फरमा। कि अल्लाह जो पढ़ने वाले तलबे अजीज़ हैं इल्म नाफ़े अता फरमा, जो कमाने दमाने वाले हैं अल्लाह रिज़्क़ हलाल अता फरमा। कि अल्लाह अच्छे अमाल की तौफ़ीक़ अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाईन बिरहमतिका या